بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ آج بچوں ہم خلفائے راشدین کا جو ہے پیریڈ وہ شروع کریں گے۔ یہ چیپٹر نمبر 8 ہے اور پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی مشکلات اور ان کے کارناموں کے حوالے سے، خدمات اسلام کے حوالے سے میں آپ کو کچھ بتاؤں گی اس لیکچر میں۔ حضرت ابو بکر صدیق 11 ہجری سے لے کر 13 ہجری تک مطابق 632 عیسوی سے 634 عیسوی تک خلیفہ رہے، مسلمانوں کے خلیفہ اول۔ ان کا تعلق قریش کی شاخ بنو تیم بن مرہ سے تھا۔ والد کا نام ابو قحافہ اور والدہ کا نام سلمہ تھا۔ سلسلہ نسب 6 واسطوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ولادت 572 میں ہوئی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2.25 سال چھوٹے تھے۔ گھر والوں نے ان کا نام عبد الکعبہ رکھا۔ قبول اسلام کے بعد عبداللہ رکھ دیا گیا۔ آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ ان کے خدمات اسلام کے حوالے سے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی دور نبوی میں آپ کو خاصی تفصیل سے بتا چکی ہوں، یہاں اس کی ساری ریپیٹیشن ہے۔ خلیفہ راشد بننے کے بعد حضرت ابو بکر کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آج ہم ان کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد گرچہ حضرت ابو بکر کی بیعت ہو چکی تھی، لیکن ابھی مسلمانوں میں وہ اتحاد نہیں ہوا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے، جن کو سقیفہ بنی سعدہ میں خلیفہ بنانے کی تجویز زیر غور تھی، انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی۔ منافقین اور جو یہود تھے اور مسلمانوں میں یعنی مہاجرین اور انصار میں باہمی ان کی چپکلش کو ہوا دینے میں نئی تدبیریں کرتے تھے۔ اور اسی طرح بعض روایت کے مطابق اہل بیت رسول اور ہاشمی معززین نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ بیعت نہیں کی، کیونکہ وہ خود کو خلافت کا زیادہ مستحق خیال کرتے تھے۔ اب ان حالات میں مسلمانوں کو متحد رکھنا بہت بڑی آزمائش تھی۔ دوسری جو مشکل تھی وہ فتنہ ارتداد۔ حضور کے وصال کے ساتھ ہی 9 مسلم بدو عرب دین سے منحرف ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اسلامی حکومت کی سیاسی قوت سے معروف ہو کر اسلام قبول کیا تھا، اور اسلام در حقیقت ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا۔ بت پرستی ان کی گھٹی میں تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد وہ مضبوطی نہ رہی بظاہر، تو انہوں نے دوبارہ اپنے پرانے معبودوں کی پرستش شروع کر دی۔ پھر مدعیان نبوت ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے آخری دنوں میں پیدا ہو چکا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے جھوٹی پیغمبری کا دعویٰ کیا۔ اس میں مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلیحہ بن خویلد، 3 مردوں کے علاوہ ایک عورت سجا نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر کچھ لوگ ایسے تھے عرب قبائل میں سے جو اسلام پر تو قائم رہے، لیکن انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اسلامی حکومت نے جب ان سے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنی شروع کر دی، اور جو موجودہ ٹیکس ظاہر ہے یہ غریبوں میں تقسیم ہوتا تھا، اب یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ٹیکس حاصل کرنے کا اختیار صرف نبی کو تھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ کسی حکومت کو ٹیکس ادا نہیں کریں گے زکوٰۃ کے نام پر۔ شام کے عیسائی بن غسان کے ساتھ تصادم حضور کے زمانے میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ جنگ موتا میں عیسائی مسلمانوں کی قوت کا اندازہ لگا چکے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ کس طرح کم تعداد میں مسلمان عیسائی فوج کو شکست دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جنگ تبوک میں انہیں مقابلے پر آنے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن اس کے باوجود غسان کی پشت پر سلطنت روم کی پوری قوت تھی۔ اس وجہ سے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی باز آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے آخری ایام میں انہوں نے اسلامی حکومت کے ساتھ پھر چھیڑ چھاڑ شروع کی، اور اس کے سد باب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کی سرکردگی میں ایک لشکر بھی تیار فرمایا، لیکن آپ کی رحلت
حضرت ابو بکر صدیق نے اس نازک صورتحال میں سب سے پہلے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی قوت کو برقرار رکھا۔ حضرت ابو بکر نے عمر فاروق رضی اللہ اور ابو عبیدہ بن جراح کی مدد سے صورتحال کو سنبھالا، اور ثقیفہ میں بنو سعدہ میں آپ ہی کی ذات تھی جس پر مہاجر اور انصار کے درمیان اتفاق ہوا۔ پھر مستحکم حکومت قائم کرنے کے لیے آپ نے مختلف اقدامات کیے، عرب کے قبائلی نظام پر بھرپور ضرب لگائی اور ایک قومی اسلامی حکومت قائم کی جس کا مؤثر اور مضبوط کنٹرول خلیفہ کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ پھر وہ لوگ جو کہ مرتد ہو چکے تھے، اس میں سے بعض قبائلی شیوخ بھی تھے، خودسری کی وجہ سے اس میں انہوں نے ارتداد کے راستہ اختیار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نعمان بن منظر کے مقابلے کے لیے علا بن الحضرمی کو بحرین بھیجا۔ حذیفہ لقیط بن مالک کا مقابلہ کرنے کے لیے عمان روانہ ہوئے اور زیادہ کو کندہ کے علاقے کے باغیوں کے خاتمے کے لیے مامور کیا۔ تینوں مہمات اپنے مقاصد میں کامیاب رہیں۔ لقیط بن مالک قتل ہوا اور باقی باغیوں نے اطاعت قبول کر لی۔ پھر اسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی کا معاملہ تھا۔ چونکہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے اور مرتدین بھی تھے، اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ نہ کیا جائے، لیکن حضرت ابو بکر نے ان کا جواب یہ تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مدینہ میں اتنا سناٹا ہو جائے کہ درندے اگر میری ٹانگیں نوچے تب بھی اس مہم کو جس کی روانگی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا نہیں روک سکتا۔ حضرت ابو بکر نے یہ لشکر روانہ فرمایا اور خود اسے رخصت کرنے کے لیے پیادہ مدینہ کے باہر تک آئے۔ 40 دن کے بعد یہ لشکر کامیاب اور کامران واپس لوٹا۔ بظاہر حالات تشویشناک تھے، لیکن لشکر کی روانگی کے نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوئے۔ اہل شام اس وجہ سے مقابلے پر نہ آئے کہ نہ جانے مسلمانوں کے پاس کتنی قوت ہے کہ اندرونی انتشار کے باوجود وہ ہمارے مقابلے کے لیے نکل پڑے ہیں، اور باغی قبائل جو مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو رہے تھے اس لیے رک گئے کہ مسلمانوں کے پاس یقیناً مرکز میں اتنی قوت موجود ہے جو انہوں نے شام کی طرف لشکر کو بھیجا۔ پھر مدعیان نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان فرما دیا تھا کہ وہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کسی نبی کی آمد نہیں ہوگی، لیکن اس نبوت کے منصب کو کاروبار سمجھتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے پیغمبری کا اعلان کیا۔ اسامہ کے لشکر کی واپسی کے بعد آپ نے ان کذابوں کی طرف توجہ دی۔ طلحہ بن خویلد اسدی کے خلاف خالد بن ولید کی قیادت میں فوج بھیجی گئی۔ عدی بن حاتم تائی نے بنو طے کو طلحہ کی حمایت سے الگ کیا۔ باقی ماندہ فوج کو خالد کے ہاتھ میں شکست ہوئی۔ طلحہ خود شام بھاگ گیا اور جہاں چند سال کے بعد اس نے اسلام دوبارہ قبول کیا اور مدینہ واپس آ گیا۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف آپ نے شرجیل بن حسنہ اور اکرمہ بن ابو جہل کو بھیجا تھا۔ اکرمہ بن ابو جہل نے بنو حنیفہ پر قبل از وقت حملہ کر دیا اور شکست کھائی۔ حضرت ابو بکر کو جب اس شکست کی خبر ہوئی تو انہوں نے خالد کو اس مہم پر متعین کیا۔ اسی دوران سجاح بنت حارثہ جو عورت ہونے کے باوجود مدعی نبوت تھی مسیلمہ سے جا ملی، اس نے اس سے شادی کی۔ خالد نے ان دونوں کی متحدہ فوج کو شکست دی۔ مسیلمہ میدان جنگ میں قتل ہوا اور سجاح بھاگ کھڑی ہوئی۔ اسود انسی کی اپنی جماعت میں اختلاف پیدا ہو گیا اور اس کی اپنی جماعت کے ایک فرد فیروز نے اس کو قتل کر دیا۔ اس طرح مدعیان نبوت کا استحصال ہوا، جس میں پہلے اس کے بعد آپ کو بتا چکی ہوں کہ فتنہ ارتداد کے حوالے سے جو اہم اقدامات کیے حضرت ابو بکر صدیق نے وہ یہ تھا کہ مجاہدین کو 11 عساکر میں تقسیم کیا، 11 سرداروں کو علم دیے۔ ان میں پہلا علم خالد بن ولید کو دیا گیا، دوسرا علم اکرمہ بن جہل کو، ابو جہل کو، تیسرا علم شرجیل بن حسنہ کو، چوتھا علم خالد بن سعید بن العاص کو، پانچواں علم عمرو بن العاص کو، چھٹا علم حذیفہ بن محسن کو، ساتواں علم ارفجہ بن حرثمہ کو، آٹھواں علم طریفہ بن عاجز کو،
9واں علم سوید بن مقرن کو عطا ہوا، 10واں علم علا بن الحضرمی کو دیا گیا، اور 11واں جو پرچم تھا اس کو پانے والے مہاجر بن ابی امیہ تھے، جو سنہ میں استحصال ارتداد پر متعین ہوئے۔ ان سب کو ہدایت کی گئی کہ تقوی کی روش پر قائم رہیں، پہلے اسلام پیش کریں، اور اگر انکار ہو تو اس صورت پر حملہ کریں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات بھی ہوئیں۔ اندرونی طور پر جب اسلامی حکومت مستحکم ہو چکی تو انہوں نے جو ہے خارجی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ اس وقت جو سرزمین عرب کی عظیم ترین طاقتوں میں گھری ہوئی تھی، اس میں مضبوط حکومت کا قیام ان دونوں طاقتوں کو، یعنی ایک طرف روم اور دوسری طرف ایران، انہوں نے دشمنی کا رویہ اختیار کیا، جس کے نتیجے کے طور پر دونوں محاذوں پر جنگ چھڑ گئی۔ در حقیقت یہ جنگ جو تھی ان عظیم فتوحات کا آغاز تھا، جس کی وجہ سے اندر چند سالوں میں ایرانی حکومت کا خاتمہ ہوا اور روم کی حکومت اپنے ایشیائی علاقوں سے محروم ہو گئی۔ اس میں جہاں تک ایران کی حکومت کا تعلق ہے، اس کے عرب کے ساتھ تصادم کی جو وجوہات تھیں، اس میں ایک تو جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا خسرو پرویز نے اس کی توہین کی۔ پھر خود ایران داخلی طور پر کمزور ہو گیا، عرب اور عجم کے درمیان قدیم چپکلش بھی اس ٹکراؤ کا باعث بنی۔ پھر مسلمانوں کے اندر چونکہ اسلام کے فروغ کا اور اشاعت کا جذبہ تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا دیں۔ شام اور عراق کے ساتھ بھی تصادم ہوا اسلام کا۔ عراق کی فتوحات کے حوالے سے قاسمہ، مدار، دلجہ، الیس، ہیرا، انبار، عین التمر اور دومت الجندل اور فراس اور بابل کی لڑائیاں اہم ہیں۔ شام کے ساتھ جو تصادم ہوا، شام در حقیقت ایک صوبہ تھا رومی سلطنت کا، اور رومی حکومت مذہبی وجوہات کی بنا پر شروع سے یعنی قدیم زمانے سے ہی عربوں سے دشمنی رکھتی تھی۔ ابرہہ گورنر یمن نے حبشہ کے بادشاہ کے حکم سے ہی خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کی جو کوشش کی تھی، وہ بھی شہنشاہ روم کے اشارے کی وجہ سے تھی۔ اب عرب میں ایک مضبوط حکومت اور مرکزی حکومت کا قیام ان کی خواہشات کے بالکل برعکس تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نامے بھیجے بادشاہوں کو اور رؤسائے عرب کو، تو شامیوں نے ان کے ساتھ بالکل غیر معقول رویہ اختیار کیا۔ کلبی کو جو کیسر کی طرف نامہ مبارک لے کر جا رہا تھا، لوٹ لیا گیا اور حارث بن عمرو کو شہید کر دیا گیا۔ یہ گویا شامیوں کی طرف سے اعلان جنگ تھا۔ پھر اس حوالے سے اسی کی ایک لڑی جو ہے وہ غزوہ موتا، غزوہ تبوک اور اسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی ہے۔ شام کی فتوحات کے حوالے سے جو اہم فتوحات ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے لیے 4 اساکر تیار کیے۔ دمشق پر حملہ کرنے کے لیے یزید بن ابو سفیان، حمص پر ابو عبیدہ بن جراح، اردن پر شرجیل بن حسنہ اور فلسطین پر عمرو بن العاص مقرر ہوئے۔ یہ ابو عبیدہ کو حکومت کی ضرورت محسوس جب ہوئی تو خالد بن ولید کو عراق سے شام جانے کا حکم دیا گیا۔ جو تفصیلات ہیں اس میں جو مارکہ جات ہیں، اس میں بصرہ کا فتح ہے، اجنادین کا مارکہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ یہ فتوحات ان زبردست فتوحات کا پس منظر ہیں جن کی تکمیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ ان جنگوں کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے اتنا ہو گیا کہ ان تمام علاقوں میں مسلمانوں نے اسلام کا پرچم لہرایا۔
بچوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو نظام مملکت قائم کیا اور دنیا کے سامنے پیش کیا وہ بہترین نظام تھا۔ خلافت میں مسلمانوں نے باہمی مشاورت سے حکومت چلانے کی تفصیلات طے کرنی شروع کی۔ پہلی اسلامی جمہوریہ وجود میں آئی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آپ نے بیت المال کی شرعی حیثیت جو تھی وہ واضح کر دی۔ آپ نے بیت المال کو صرف اجتماعی کاموں پر صرف کیا۔ ذاتی طور پر آپ نے کچھ دیر تک تجارت سے گزر اوقات کی، اس کے بعد ساتھیوں کے مجبور کرنے پر بیت المال سے صرف گزارے کے اناؤنس لیتے تھے۔ اس کے بارے میں وصیت بھی کر دی کہ ان کا مکان بیچ کر واپس کر دیا جائے۔ آپ نے یہ واضح طور پر فرمایا کہ بیت المال پر میرا حق اتنا ہی ہے جتنا یتیم کے مال پر اس کے غریب سرپرست کا۔ پھر قرآن پاک کا جمع کیا جانا ان کا ایک اور بڑا کارنامہ ہے۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں حفاظ کرام کی ایک کثیر تعداد شہید ہوگی تو آپ نے بروقت اقدام کرتے ہوئے جمع قرآن کا اہتمام کیا اور اس وقت کے حفاظ کی مدد سے قرآن پاک کی آیات کو اسی ترتیب سے لکھوایا جس ترتیب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں جبرائیل سے قرآن سنا کرتے تھے۔ اس طرح سے قرآن پاک اپنی اصل ترتیب کے ساتھ مرتب ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ کر دیا گیا۔ ذمیوں کے حقوق کے حوالے سے آپ نے بہت توجہ دی۔ عام طور پر مفتوحہ قومیں جو ہیں فاتحین کے ظلم و ستم کا شکار ہوا کرتی ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں خصوصی اقدامات کر کے ذمیوں کے حقوق کی حفاظت کی۔ اسلامی اساکر کو ذمیوں کے بارے میں خصوصی ہدایات دی جاتی تھیں۔ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی غیر مسلموں کی کافی تعداد موجود تھی جو معاشی، سماجی اور مذہبی آزادی سے ہمکنار تھے۔ ان سے کوئی زیادتی نہیں کی جاتی تھی، ان کے جان و مال کی حفاظت کی جاتی تھی۔ اس کا ثبوت وہ معاہدہ ہے کہ ہیرا کے عیسائیوں کے ساتھ آپ نے کیا تھا۔ اس میں واضح کیا گیا تھا کہ عیسائیوں کی خانقاہیں اور گرجے نہیں گرائے جائیں گے، ان کو مکمل آزادی حاصل ہوگی، ناقوس بجانے کی ممانعت نہیں ہوگی اور نہ ہی تہوار کے موقع پر انہیں سلیب نکالنے سے روکا جائے گا۔ ان کے قلعے جو دشمن کے حملے کے وقت ان کی پناہ گاہیں ہوتی ہیں محفوظ رکھے جائیں گے۔ ولیم ایور اپنی پوری اسلام دشمنی کے باوجود یہ ماننے پر مجبور ہے کہ اگرچہ آپ کا عہد حکومت مختصر تھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہم سے زیادہ اسلام کی خدمت کسی اور نے نہیں کی۔ آپ نے نوزائیدہ اسلام کو ختم ہونے سے بچایا۔ اب بچوں، جہاں تک سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے، یہ ہم عہد نبوی میں اس حوالے سے کافی واقعات پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے رفیق اور بڑھ کے ساتھی تھے۔ جوانی میں تجارتی سفر اکٹھے کیا تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بلال رضی اللہ عنہ کو امیہ بن خلف سے کرائے پر حاصل کیا۔ سلامتی طبع کے وجہ سے حضور کے قلبی دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ کلمت الحق کی ذمہ داری سونپی جب اپنے نبی کو، تو حضور نے اپنے گھر والوں کے بعد یہ بات سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہی کے سامنے رکھی، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور منصب رسالت کی ذمہ داریوں میں ساتھ دینے کا یقین دلایا، اور اس عہد کو اپنے عمر بھر نبھایا اور احسن طریقے سے پورا کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جس طرح آسمان کے ستارے شمار کرنا مشکل ہے، اسی طرح ابو بکر کی نیکیاں بھی انگنت ہیں۔ کامیاب تاجر تھے لیکن رزق حرام کا لقمہ نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ ایک غلام کی کہانت کی کمائی میں سے کچھ کھا لیا، جب پتہ چلا تو انگلی ڈال کر کہہ کر دی تاکہ لقمہ حرام پیٹ میں نہ رہے۔ رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے، قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، کثرت سے روزے رکھتے، نماز کی حالت میں اتنا روتے اور گڑ گڑاتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ حالت نماز میں یوں ساکن ہوتے جیسے کوئی سوکھی ہوئی لکڑی کھڑی ہو۔ کوئی دوست، رشتہ دار، تعلق دار آپ کو اللہ کی اطاعت کی حدود سے باہر نہیں
صدیق اکبر ذاتی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی بلند ترین انسانوں میں سے تھے۔ سنجیدہ، دور اندیش، مستقل مزاج، عزم کے راسخ اور باتدبیر، غرض انسانی عظمت کے لیے درکار تمام صفات آپ میں موجود تھی۔ زندگی کے معاملات کو سنجیدگی سے لیتے، دین اسلام کے غلبے کے مشن کو سنجیدگی سے قبول کیا، مستقل مزاجی سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ معاملہ فہمی آپ میں موجود تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ثقیفہ میں انصار کی میٹنگ کے خطرناک نتائج فوراً بھاگ کے اور موقع پر پہنچے۔ آپ کا انداز گفتگو بڑا مؤثر تھا۔ جو لوگ چند لمحے پہلے مہاجرین کو بزور شمشیر مدینہ سے نکالنے کی باتیں کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ تک بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے لگے۔ سیاسی تدبر کا اندازہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کی روانگی کے فیصلے سے کیا جا سکتا ہے۔ ان کو دین کے فہم کا بھی بدرجہ کمال حاصل ہوا تھا اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا فیصلہ کر کے آپ نے دین اسلام کے ارکان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہدام سے بچا لیا۔ جمع قرآن کا فیصلہ، مرتدین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، شام اور ایران کی جنگوں کا آغاز، آپ کی باصل خارجہ پالیسی کا مظہر نہیں، آپ کے توکل علی اللہ اور غیر معمولی سیاسی بصیرت کی بھی گواہی دیتا ہے۔ آپ نے ان بڑی طاقتوں سے مرعوب ہونے کی بجائے ان کا مقابلہ یعنی چیلنج کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ فخر اور درویشی آپ کے کردار اور سیرت کا بڑا نمایاں پہلو ہے۔ مکہ کے کامیاب تاجر، آخرت کا طلبگار تھا اور خلیفہ بننے کے بعد بھی کندھے پر کپڑا ڈال کر بازار میں بیچنا چاہتا تھا۔ جب صحابہ نے بااسرا بیت المال میں سے بقدر ضرورت وظیفہ مقرر کروایا تو وصیت کی کہ بعد میں میرا مکان بیچ کر جو رقم میں نے اب تک بیت المال سے لی ہے واپس کر دی جائے۔ ان کے دور میں مسجد نبوی کو امور حکومت کی انجام دہی کے لیے مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ نہایت سادہ زندگی بسر کی، یہاں تک کہ جس لڑکی کی بکریوں کا دودھ خلیفہ بننے سے پہلے دہیا کرتے تھے، خلیفہ بننے کے بعد بھی اس معمول کو جاری رکھا۔ عشق رسول ان کی ذات کا بہت اہم اور روشن پہلو ہے۔ والہانہ عقیدت رکھتے تھے۔ مکہ کا انتہائی کٹھن اور ابتلا کا دور ہو یا زمانہ خلافت، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کا رہنما رہا۔ مکہ میں جب کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کرتے تھے تو آپ نہایت عاشقانہ انداز میں ہتھیلی پر جان رکھ کر آپ کی مدافعت اور دفاع کرتے تھے۔ مدینہ اور اسلامی جنگوں میں حضور کی ذات اور خیمے کی حفاظت آپ ہی کے سپرد کی جاتی۔ مظلوم عاشقان رسول کی قدردانی آپ ہی نے کی اور بلال رضی اللہ عنہ اور صہیب رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کیا۔ بدر و حنین میں انتہائی آزمائشی لمحات میں جانثاری کا ثبوت دیا۔ خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کی روانگی کے بارے میں فیصلہ آپ کے عشق رسول کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر مدینہ میں میرے علاوہ کوئی نہ رہے اور درندے میری پنڈلیوں کا گوشت نوچ کر لے جائیں تو بھی میں اس لشکر کو روک نہیں سکتا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا۔ زندگی بھر آپ نے کوئی ایسا قدم نہ کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو، کوئی نئی راہ نہیں نکالی، شریعت سے انحراف برداشت نہیں کیا، کسی دشمن رسول کو معاف نہیں کیا، کسی برائی کے ساتھ مصالحت نہیں کی۔ دنیا کا کوئی فرعون اور طاقتور حکمران آپ کو اپنی طاقت سے مرعوب نہ کر سکا۔ آپ نے جو انتشار کے عالم میں بڑی بڑی قوتوں سے مقابلہ کیا اور اس کو چیلنج کے طور پر قبول کیا، کوئی مشیر آپ کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ یہ اس ساری عظمت کردار کا بنیادی سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی والہانہ محبت اور یہ قطعی عزم تھا کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر نہایت وفاداری کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ جمے رہیں گے۔